ایک مصنف جس نے تاریخ لکھ دی، ایسے شخص کو آپ فالو کر رہے ہیں، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ قرآن کو فالو کریں۔ آپ نے ایک مقرر کی بات مان لی، آپ نے ایک اسکالر کی بات مان کر یہ فیصلہ کر دیا کہ فلاں صحابی کیسے تھے، فلاں صحابی کیسے تھے۔ جیسے لوگ آج اعتراض کرتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جبکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نہیں لکھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیتے تھے اور صحابہ قرآن لکھتے تھے، جس میں سے ایک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ اور آپ ان کا اندازہ لگائیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف کاتب وحی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی بھی ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے بول دینے سے آدمی گریز کرے، خاموش رہنا بہتر ہے۔ جو شخص خاموش رہا وہ کامیاب ہوا۔ اب بتائیں کہ جو کاتب وحی ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہو، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، امیر معاویہ ان کے بھائی ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہوئے۔ اب اس کے بعد ہم ان کے بارے میں انگلی اٹھا دیتے ہیں، جبکہ اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ جنگ جبل، جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مد مقابل آئے۔ ٹھیک ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مد مقابل آئے۔ جب آپ جنگ کو دیکھیں گے تو آپ فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ جنگ میں ادھر سے صحابہ قتل کیے گئے، ادھر سے صحابہ قتل کیے گئے، دونوں طرف سے صحابہ کا خون بہا۔ لیکن جب آپ جنگ کے آخری پہلو کو دیکھیں گے، جب آخری مرحلے کو دیکھیں گے تو پتہ یہ چلا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ بتائیں آپ جو جنگ جبل اور جنگ صفین میں آپ کے مقابل میں آئے، کیا وہ لوگ مشرک ہیں؟ کہا ہرگز نہیں، وہ تو شرک سے بھاگنے والے لوگ۔ پھر کہا اچھا بتاؤ وہ جو آپ سے جنہوں نے جنگ کی کیا وہ منافق ہیں؟ کہا ہرگز نہیں، منافق تو اللہ کو کم یاد کرتے ہیں۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اچھا آپ ہی بتا دیں پھر وہ ہیں کیا، جو آپ کے مد مقابل آئے جنہوں نے آپ سے جنگ کی وہ ہیں کیا؟ مشرک بھی نہیں، منافق بھی نہیں، پھر کیا ہیں؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ ہمارے بھائی ہیں۔ آپ دیکھیں آج کا اسکالر کیا کہہ رہا ہے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے بھائی ہیں اور انہوں نے ہم پر زیادتی کی۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارے بھائی ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن ہو گیا، نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن گھر کی بات ہے۔ صحابہ کا مسئلہ ہے، صحابہ کے بیچ کا جو مسئلہ تھا وہ ہم ان پر چھوڑیں۔ ہم سے جو کہا گیا ہے، نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، پہلے دیکھیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ہم سے زکوٰۃ دینے کے لیے کہا گیا، دیکھیں ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں۔ ہم سے کہا گیا ہے کہ ہم پڑوسیوں کا خیال کریں، وہ ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ ہم سے کہا گیا مال ہونے کے بعد آدمی زکوٰۃ دے، وہ حج کرے، ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس استطاعت ہے یا نہیں ہے اور ہم نے حج کیا یا نہیں کیا۔ یہ چیز ہمارے لیے، ہم صحابہ کے مابین فیصلہ کرنے والے نہیں ہوتے ہیں، ہم صرف اور صرف قرآن کو فالو کرنے والے، حدیث کی ماننے والے ہیں۔ حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے ہم پر زیادتی کی ہے۔ پتہ چلا گھر کا مسئلہ ہے، انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ پھر اس کے بعد یہ دلیل ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی اور انہوں نے 20 سال بغیر چوں چرا کیے ہوئے اور ان کی خلافت کے ماتحت رہے اور کوئی بھی کسی بھی طرح کا کوئی اختلاف نہیں کیا۔ پتہ یہ چلا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت درست تھی، ورنہ پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف وہ ضرور انگلی اٹھاتے۔ جس طرح سے انہوں نے یزید کے خلاف آواز بلند کی، جس طرح انہوں نے یزید کے خلاف جہاد کیا، اسی طرح یہاں بھی جہاد کرتے۔ لیکن پتہ چلا یہاں کوئی شکایت نہیں تھی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنی زبان کو سوچ سمجھ کے کھولیں، صحابہ کے متعلق زبان کھولنے سے پہلے اپنے آپ کو ناپیں اور تولیں۔